السلام علیکم بچوں. ملت پرائمری اسکول مالونی ملاڑ جماعت چہروم ماحول کا مطالعہ نمبر 2 سے آج ہم سبق نمبر 18 عوامی فلاح و بہبود پر مبنی سوراج کا انتظام اس سبق کا مطالعہ کریں گے بچوں. شیواجی مہاراج نے جو سوراج قائم کیا تھا نا بچوں، وہ کس بنیاد پر تھا؟ عوامی فلاح و بہبود پر مبنی تھا، یعنی عوام کی بھلائی کے لیے تھا. تو چلیے ہم اس سبق میں دیکھتے ہیں. بچوں اس تصویر کو غور سے دیکھیے. ہندوی سوراج کیوں قائم ہوا؟ یا آپ ذرا بتائیے تو بھلا شیواجی مہاراج نے کن کن حکومتوں سے جنگ کی؟ تو اس تصویر میں غور سے دیکھیے. شیواجی مہاراج نے عادل شاہی، مغل، پرتگالی اور جنزیرہ کے سدی جیسی ناانصافی کرنے والی طاقتوں کے ساتھ ایک طویل عرصے تک لڑائیاں لڑی. طویل مطلب بہت لمبے عرصے تک لڑائیاں لڑی. اس لیے آزاد ہندوی سوراج قائم ہوا. تو آپ نے دیکھا نا کہ کس طریقے سے شیواجی مہاراج نے اتنی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور اپنی عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہوئے ہندوی سوراج قائم کیا. اب شیواجی مہاراج نے ہندوی سوراج تو قائم کر لیا تھا. اب اس کے جو امور حکومت کو بہتر طریقے سے انجام دیے جا سکیں، اس لیے شیواجی مہاراج نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو بچوں؟ امور حکومت کی 8 شعبوں میں انہوں نے تقسیم کر دی. اب اسی کو شیواجی مہاراج کا اشٹ پردھان منڈل کہتے ہیں بچوں. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اشٹ پردھان منڈل ہے کیا. ٹھیک ہے، آپ کو یہاں اس تصویر میں شیواجی مہاراج کے وزراء نظر آ رہے ہیں، جنہیں یہ ہیں مجلس وزراء، اور یہ کل ملا کر 8 ہیں. اس کے لیے جو مراٹھی ورڈ ہے اس میں اشٹ یعنی 8. تو 8 پردھان کی یہ جو منڈل ہے، اس کا تقرر شیواجی مہاراج نے کیا تاکہ امور حکومت بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. اور انہوں نے کیا کیا بچوں پتہ ہے؟ ہر شعبے کے لیے ایک سربراہ مقرر کیا. اس طرح 8 وزراء کی ایک مجلس تشکیل پائی، اور اس مجلس کے توسط سے چلایا جانے والا، یعنی یہ مجلس کے جتنے بھی وزراء تھے، وہ جو حکومت کا کاروبار چلاتے تھے، وہ صحیح معنوں میں عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی حکومت کا ہی انتظام تھا بچوں. ان 8 وزراء کی اب ہم دیکھیں گے کہ یہ 8 وزراء کون تھے بچوں، اور ان کے نام اور ان کا عہدہ اور ان کے فرائض یعنی ان کے کام بھی ہم دیکھیں گے. تو آپ یہاں پر تصویر میں ان 8 وزراء کو دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں مورو ترمبک پنگلے، جو وزیر اعظم تھے، یعنی وہ پردھان جسے کہا جاتا ہے. جیسے پہلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مورو ترمبک پنگلے. یہ کیا کرتے تھے بچوں؟ حکومت کا کاروبار چلاتے تھے. جس طریقے سے آج ہمارے حکومت کا کاروبار، ہمارے وزیر اعظم کون ہیں بچوں؟ آپ کو پتہ ہے نا، نریندر دامودر مودی جی. تو یہ اس طریقے سے اس وقت شیواجی مہاراج کے جو یہ اشٹ پردھان تھے، اس میں حکومت کا کاروبار یہ چلایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہیں دوسرے نمبر پر رام چندر نیل کنٹھ مجمدار. یہ ہیں وزیر خزانہ، اور یہ کیا کام کرتے تھے؟ حکومت کی مالیہ کی نگرانی، یعنی ہمارے جو حکومت میں جو ٹیکس وغیرہ جمع ہوتا ہے اس کا پورا ریکارڈ یہ رکھا کرتے تھے. اس وقت محصول ادا کیا جاتا تھا، اس کا حساب کتاب رام چندر نیل کنٹھ مجمدار رکھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پر ہمبیر راؤ موہیتے. یہ تھے سپہ سالار. سپہ سالار کون ہوتا ہے؟ جو فوج کی قیادت کرتا ہے، اور ان کا فرض کیا تھا؟ یہ فوج کی نگرانی کرتے تھے. اس میں کب لڑائیاں لڑی جائے یا جنگی سامان، جنگی ہتھیار، اس کی پوری دیکھ بھال کا کام ان کے ذمہ تھا. اس کے بعد نمبر 4 پر آتے ہیں موریشور پنڈت راؤ. یہ ہے وزیر امور مذہب، یعنی مذہبی معاملات کی نگرانی ان کے ذمہ تھی. اس کے بعد ہیں نیراجی راؤ جی.
یہ وزیر عدلیہ ہیں جنہیں ہم نیادھیش بھی کہتے ہیں، یعنی عدل و انصاف کا کام یہ کیا کرتے تھے. کسی کا معاملہ ہو اس پر انصاف کرنے کی ذمہ داری ان کی تھی. اس کے بعد ہے انا جی دتو، معتمد سیکریٹری جسے سچیو کہتے ہیں، فرمان جاری کرنا، اور یہ ان کا کام تھا. اس کے بعد ہے دتا جی ترمبک واکنیس، یہ وزیر انتظامیہ یعنی منتری تھے، اور یہ سرکاری خط و کتابت کیا کرتے تھے. مطلب جو بھی سرکار کی طرف سے فرمان جاری کرنا ہوتا تھا یا کسی کو کوئی بات بتانی ہوتی تھی کسی ریاست کے دوسرے راجا کو، تو یہ ان کے ذمے تھا یہ کام کرنا. اس کے بعد ہے رام چندر ترمبک ڈبیر، یہ وزیر خارجہ تھے، اور یہ کیا کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ یہ بیرونی ریاستوں سے تعلقات قائم رکھنا. بیرونی یعنی ہمارے ریاست کے باہر کی جو دوسری ریاست تھی ان سے یہ تعلقات قائم رکھتے تھے اور اپنے سوراج کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتے تھے. اور آپ کو یہ بات پتہ ہے بچوں کہ ان 8 وزراء کی اور دیگر اہم افسران کی تقرری ایسے ہی نہیں کرتے تھے شیواجی مہاراج، بلکہ ان کی قابلیت اور استعداد دیکھ کر ہی کیا کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو بچوں. اور پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں. جی ہاں بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے غذا، لباس اور مکان جیسی بنیادی ضرورتیں عوام کی فلاحی حکومت میں پوری ہوتی ہیں. یعنی کوئی بھی حکومت ہو، وہ حکومت انسان کی، عوام کی، غذا کی، لباس کی اور مکان کی یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کا کام کرتی ہے. پھر عورتوں کی عزت کی جاتی ہے، عام رعایا اور کسانوں کے ساتھ فریب نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی، رعایا کو جلد سے جلد انصاف ملتا ہے، زراعت اور پیشوں کی ترقی اور عوامی فنون کی ترقی کرتے ہیں، عوام خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں. یہ ایک اچھی حکومت کا کام ہوتا ہے جو اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتی ہے، یعنی عوام کو خوشحال زندگی بسر کرنے میں مدد کرتی ہے. تو چھترپتی شیواجی مہاراج کے جو قائم کردہ سوراج میں ان کے عوام خوشحال رہنے لگے تھے، اس لیے مہاراشٹر کے لوگوں میں خود اعتمادی، عزت نفس یعنی اپنی نفس کی عزت کرنا، اپنے خود کے جو جذبات ہیں ان کی عزت کرنا اور حب وطن دکھائی دینے لگا، یعنی وطن سے محبت ان کے دلوں میں آ گئی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں بچوں. شیواجی مہاراج نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ کہ انہوں نے یہ تو 8 پردھان بنائے تاکہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کا کام کر سکے. اس کے علاوہ وہ عوام کے درمیان جاتے، عوام کی بھلائی کا کام کرتے، ان سے ملاقات کرتے اور انہیں اپنے نیچر کی، اپنے ماحول کی حفاظت کی خود تعلیم دیا کرتے تھے بچوں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ شیواجی مہاراج نے اپنے ماحولیات کی حفاظت کے لیے کیا کیا. تو انہوں نے کیسے کیا؟ قدرت کے پیدا کردہ تمام اجزاء جیسے زمین، ہوا، بارش، دریا، سمندر، چشمے، جنگل، چھوٹے بڑے جاندار، پرندے، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی وغیرہ سے ہی انسان کے آس پاس کا ماحول بنتا ہے. یہ ہم سب کو معلوم ہے بچوں. اسی کو قدرتی ماحولیات کہتے ہیں. اس ماحولیات کا ضرورت کے مطابق استعمال کرنا انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے. اگر ہم اس کا بیجا استعمال کریں گے، فضول خرچی کریں گے، پانی کو ایسے ہی بہنے دیں گے، جنگل کو کاٹتے رہیں گے، جانوروں کو ختم کریں گے، تو یہ ہمارے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے. ماحولیات کی جو یہ اجزاء ہیں نا بچوں، یہ ضائع نہ ہوں، اس بات کا شیواجی مہاراج نے بطور خاص خیال رکھا تھا. انہوں نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ اپنی سلطنت میں موجود جو جنگلات تھے نا، تاکہ لوگ ان کو تباہ برباد نہ کریں، اس بات پر بھی شیواجی مہاراج نے بڑی توجہ دی تھی. مثلاً جیسے بحری بیڑے کے لیے درکار چھوٹی بڑی جو کشتیاں ہوتی تھی، ہم نے دیکھا تھا نا شیواجی مہاراج نے اپنا بحری بیڑا بنایا تھا، جہاز، تختے اور مستول وغیرہ بنانے پڑتے تھے. ان کے لیے انہوں نے جو لکڑی کی ضرورت ہوتی تھی، اس ضمن میں شیواجی مہاراج نے کئی طرح کے احکامات صادر کیے تھے.
یعنی لوگوں کو حکم دیا تھا. کیا حکم دیا تھا پتہ ہے؟ ہمیں اس بات کا اندازہ ان کے حکم نامے سے ہوتا ہے. تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے اپنی رعایا کو کیا حکم دیا تھا. تو انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ صرف ساگوان ہی کے درخت کاٹے جائیں. زیادہ ساگوان کی ضرورت ہو تو اسے غیر ملکوں سے خریدا جائے، لیکن کسی بھی حالت میں ایسے درخت نہ کاٹے جائیں جس سے پھل حاصل ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں بچوں؟ دیکھو کتنا اچھا انتظام تھا اور لوگوں کو سخت ہدایت تھی. تو انہوں نے کیا کہا اپنے لوگوں سے کہ ایسے درخت کو کاٹا جائے. ہاں، ساگوان کی جو لکڑی ہی استعمال کی جاتی ہے، اس سے ہمیں پھل وغیرہ نہیں ملتا ہے، تو اسے غیر ملکوں سے خریدا جائے، لیکن کسی بھی حالت میں آم، کٹہل وغیرہ کے درختوں کو نہ کاٹا جائے. پھل پھول دینے والے درختوں کو نہ کاٹا جائے. یہ درخت 1-2 سال میں نہیں بڑھتے ہیں. رعایا ان درختوں کو اپنی اولاد کی طرح پروان چڑھاتی ہے. انہیں توڑ کر رعایا کو وہ دکھ نہیں دینا چاہتے تھے. اگر کوئی درخت بالکل ہی ناکارہ ہو جائے، جیسے یہاں پر دیکھیے آپ تصویر میں، یہ ہرا بھرا درخت ہے، تو شیواجی مہاراج اسے کاٹنے کے لیے سخت منع کرتے تھے. وہ کیسے درختوں کو کٹ کرنے کے لیے کہتے تھے پتہ ہے بچوں؟ کہ جو بالکل ناکارہ ہو جائے، یعنی اب اس میں کوئی بھی جان باقی نہیں ہے، کمزور ہو گئی ہیں ان کی جڑیں. ایسے درخت کے جو مالک ہوا کرتے تھے ان کو رقم دے دیتے تھے نقد، کہ آپ یہ لے لو، یہ درخت ہمارے حوالے کر دو، اور اسے مطمئن کرنے کے بعد ہی وہ درخت کاٹنے کا حکم دیتے تھے. کتنی بڑی بات ہے نا بچوں. ماحولیات کا تحفظ شیواجی مہاراج نے کس طریقے سے کیا تھا. اب آپ کو کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ ماحولیات کے تحفظ کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اور ماحولیات کو تباہ برباد ہونے سے بچانے کے لیے جو ہر سال ہماری جو حکومت ہے وہ 5 جون کو، یاد رکھنا ہے بچوں، 5 جون کو عالمی یوم ماحولیات ڈے منایا جاتا ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کب یہ عالمی یوم ماحولیات ڈے منایا جاتا ہے. 5 جون کو منایا جاتا ہے، اور اس میں درخت لگاؤ مہم چلائی جاتی ہے، درخت لگائے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے شیواجی مہاراج نے ماحولیات کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اپنی رعایا کو خود وہ جا کر اس بارے میں سمجھایا کرتے تھے بچوں. تو یہاں پر ہمیں آپ کو یہ سبق یہاں تک ہم سمجھا رہے ہیں. اس کے آگے کا سبق ہم دوسرے حصے میں پڑھیں گے. اللہ حافظ بچوں.